الیکشن کمیشن کے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں انتخابات کے اعلان کے ساتھ جہاں نگران حکومت کی مدت کو غیر معمولی طول دینے جیسی افواہوں کا خاتمہ ہوا، وہیں یہ بحث بھی چھڑ گئی کہ آیا الیکشن کمیشن کا یہ اعلان آئین سے مطابقت بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ سیاسی حلقوں میں اس بارے میں بھی بحث جاری ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری میں انتخابات کے انعقاد کے اعلان پر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کو کتنی امید ملی ہے اور کیا اس سے ملک میں موجودہ سیاسی عدم استحکام میں بھی کمی آ سکے گی یا الیکشن کا انعقاد ایک اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ بنے گا۔ خیال رہے پاکستان میں 9 اگست 2023 کو قومی اسمبلی اور اس کے بعد سندھ اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو سب کو انتظار تھا کہ اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کب لیا جائے گا۔ یہ ابہام بھی موجود رہا کہ آیا نگران حکومت کا دائرہ اختیار اس لیے تو نہیں بڑھایا گیا کہ اس کی مدت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی طرح لامتناہی طول پکڑے گی۔ تو کیا الیکشن کمیشن کا اعلان سیاسی جماعتوں کے لیے امید کی کرن ہے اور کیا اس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام میں کچھ قرار آنے کی امید ہے؟ اس سوال کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان نہایت خوش آئند ہے، کیونکہ اس سے بعض حلقے جو ملک میں بدگمانی اور غیر یقینی پھیلا رہے تھے اسے ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ انتخابات کے اعلان کا مطالبہ تو سیاسی جماعتوں کی جانب سے بارہا کیا جاتا رہا ہے، تاہم بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے ماہ کا اعلان کرنے کو پھر تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس سوال کے جواب میں سابق وفاقی وزیر قانون اور تحریک انصاف کے دور حکومت میں عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن آئین کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کا مرتکب بھی ہوا ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بدیال کی عدالت میں الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی تھی کہ انہیں انتخابات کروانے کے لیے 4 ماہ کا وقت درکار ہے تاکہ انتخابات کی تیاری کی جا سکے۔ تو اب ایک طرف غداری ہے تو دوسری طرف الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب بھی ہوا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے الیکشن جنوری میں ہونے کے اعلان پر الیکشن کمیشن کو کھڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کے انعقاد کے اعلان کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے جہاں اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، وہیں پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی نے شیڈول جاری کیے جانے کے بجائے محض الیکشن کے ماہ کے اعلان پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے اور ساتھ ہی شیڈول بھی جاری کرے۔ فیصل کریم کنڈی کے مطابق الیکشن کمیشن نے آدھا کام کیا ہے لیکن نہ ہی تاریخ دی اور نہ ہی شیڈول جاری کیا، اور یہ دونوں چیزیں ابھی زیر التوا ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں الیکشن کے انعقاد کی بابت بتایا جائے۔ اب الیکشن کمیشن کو جواب دینا ہوگا یہ آئین کے مطابق بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ میرے خیال سے یہ آئین کے مطابق نہیں۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو الیکشن کمیشن کے اعلان پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن کیا واقعی اس اعلان سے ملک میں سیاسی بے چینی کا خاتمہ ہو سکے گا؟ اس سوال کے جواب میں اینکر اور صحافی عاصمہ شیرازی نے کہا کہ یہ ضرور ہے کہ کسی حد تک الیکشن کمیشن کے اس اعلان سے سیاسی بے یقینی کا خاتمہ ہوگا، تاہم جب تک شیڈول اور تاریخ کا اعلان نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سیاسی بے چینی ختم نہیں ہوگی۔ تو کیا موجودہ سیاسی صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات لڑنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ میسر ہوگی؟ اس سوال پر عاصمہ شیرازی نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا فی الحال ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ درست ہے کہ عمران خان کے خلاف سنجیدہ قسم کے کیسز ہیں، لیکن ان کی جماعت موجود ہے۔ اگر ان کو انتخابات لڑنے کا موقع دیا جائے گا تو پھر یقینی طور پر معاملات کنٹرول میں رہ سکتے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کے خدشات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا امکان فی الحال بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا، تاہم آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ یہ امکان بڑھ جائے، کیونکہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی حد تک اس کا موقع دینا ہوگا۔ عاصمہ شیرازی کے مطابق انتخابات لڑنے میں برابری کا موقع تب ہی مل سکتا ہے جب تحریک انصاف کے کیسز کو میرٹ پر سنا جائے۔ اگر کیس نیب کے حوالے سے بنتے ہیں تو اس میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تاہم جس طرح دہشت گردی کے مقدمات اور 9 مئی کے تناظر میں چیزیں آگے بڑھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں میرٹ پر چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں موقع دیے بغیر ظاہر ہے کہ انتخابات کا فائدہ اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں
बाद में भी वही होने का इम्कान है जैसा कि 2018 के इंतखाबात के बाद हुआ था। तो अगर इस सूरत हाल से बचना है तो बराबरी के मौके देना होंगे। दूसरी जानिब सहाफ़ी और एंकर नसीम ज़हरा ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान के बाद अब सियासी जमातों के साथ अवाम में भी यकीनन ये शक खत्म हो जाएगा कि किसी न किसी तरीके से गैर जमहूरी सेटअप को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह होगी कि तमाम सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम पर फोकस करेंगी और बाकी मामलात का इन्हिसार उस पर होगा कि नया सेटअप कायम हो और मामला दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।